اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک علما لا ينفع آمین یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے ڈائس پہ موجود صدر مجلس اور ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر آشیش پاٹل صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ بچوں کے سامنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے محفل کا پارٹ بنے۔ اسی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ایک بار دوبارہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ ملاقات کا، بات چیت کا ایک موقع دیا۔ مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے، جو اسکول کو چلانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو مینیج کرتی ہے، اس کی کچھ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسکولز میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہے اور اس میں کیا کیا پروگریس ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز تو عبداللہ سر نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مینجمنٹ اس فرنٹ پہ کام کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا کہ اس سال الحمدللہ ہمارا انگلش میڈیم کا جو جونیئر کالج ہے وہ شروع بھی ہو گیا۔ حالانکہ ہم کو پرمیشنز میں تھوڑی دیری ہو گئی، اس کے سے راؤنڈز ختم ہو گئے، اس میں پورے تینوں برانچ شروع نہیں ہوئے۔ ہم لوگ نے سائنس کو سٹارٹ کیا اور الحمدللہ 29 بچے جو ہے اب انگلش میڈیم کے جونیئر کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک کم وقت میں ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ نارملی کالج کا پرمیشن آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ اس میں عبداللہ سر کی کوششیں اور انہوں نے بہت لگن کے ساتھ انشور کیا کہ 1 سال کے اندر ان کو پرمیشن مل جائے، تو مینجمنٹ اس بات کے لیے ان کا شکر گزار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ اب انگلش میڈیم کا کالج بھی آ گیا ہے، تو اب ہمارے اسکول کا جو پریمائسز ہے اور جو کلاس رومس ہے وہ چھوٹے بھی ہیں، کیونکہ جو پرمیشن ہے اس میں 120 بچوں کے کلاس رومس کی ضرورت ہے۔ تو مینجمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ جو مقام جہاں پہ ابھی ہم اسٹیج لگا ہے، اسی جگہ پہ انشاءاللہ ایک 7 منزلہ عمارت جو ہے تعمیر کی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے، اور الحمدللہ یہ جو پوری اسکول کی بلڈنگ ہے 24,000 اسکوائر فٹ کنسٹرکشن ہوگا اس میں، اور جناب شعیب برڈی صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ پورے پرمیشن کو، اور امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں یہاں پر وہ کام جو ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ویسے بولے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اب یہاں پر جو اسٹیج لگا ہے اب کچھ سالوں تک یہاں پر اسٹیج نہیں لگے گا۔ یہ کچھ باتیں تھی جو مینجمنٹ کے تعلق سے تھی، لیکن اس سے زیادہ یہ کام ہے یہ جو چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ ایک موقع رہتا ہے اینیول فنکشن کا، جس میں مجھے تمام طلباء سے ایک ساتھ بات چیت کرنے کا، ان کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اسی موقع کی نوعیت سے کہ کیا چیز ہے جو اس اینیول ڈے کے فنکشن کے موقع پر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں، تو جو باتیں ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جو آپ کو لائف لانگ ہیلپ کرے، بلکہ یہ کہ آپ کی زندگی کا رخ، آپ کی زندگی کا ڈائریکشن کو چینج کرے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زندگیاں 2 طریقے کی، لائف 2 طریقے کی ہے نا۔ بہت ساری ایڈز بھی آپ سنتے ہو، ایک آرڈینری لائف ہے اور ایک عظیم اور ایک گریٹ زندگی ہے، ایک روٹین لائف ہے اور ایک پیشن والی لائف ہے، ایک بورنگ زندگی ہے اور ایک ایکسائٹنگ زندگی ہے، اور ایک زندگی ایسی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک زندگی ایسی ہے جو موت کے بعد بھی اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے۔ ایک زندگی ایسی ہے جس میں انسان زندگی بھر کنفیوز رہتا ہے، اور ایک زندگی ایسی ہے کہ وہ بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ 2 ٹائپ کی زندگیاں لوگ گزارتے ہیں۔ ایک تو میں نے سب کو کہا کہ ایک بورنگ والی لائف، نان ایکسائٹنگ لائف، اور ایک عظیم زندگی، ایکسائٹمنٹ والی زندگی، کلیئرٹی والی زندگی، یہ 2 ٹائپ کی لائف ہے۔ اور یہ دونوں لائف کے بیچ میں جو ایک تھن لائن ہے وہ ایک سوال ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں وہ سوال کا جواب کو حاصل کر لیا تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی ایک عظیم زندگی ہوگی، ایک ایکسائٹنگ لائف ہوگی۔ اور وہ جو سوال ہے ہماری عمر میں پہنچنے کے بعد کا نہیں، وہ سوال آپ کی عمر میں ہی پوچھنے کا ہے۔ ایک کتاب ہے ماسٹری کر کے، رابرٹ گرین اس کے آتھر ہے، انہوں نے کتاب اس پہ لکھی ہے، اسی سوال پہ لکھی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ سوال کا جواب دینے کی سب سے صحیح عمر جو ہے 12 سے 14 سال سے کم عمر کی جو ایج گروپ ہے، اسی میں انسان کو اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا ایم، میری زندگی کا گول کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے، اور یہی آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مقصد، گول، ایم،
تو آپ کے ذہن میں امیڈیٹلی جو چیز آ رہی ہوگی وہ ہے کریئر، کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں یا یہ بنوں. یہ کوئی زندگی کا مقصد اور گول نہیں ہے. کریئر جو ہے یہ مینس آف لائف ہے. ہم کریئر میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اس سے 2 پیسے کمائیں اور اپنی زندگی کا کیا کریں، گزارا کریں. اور علامہ اقبال نے اس چیز کو بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نناب، جاویدہ پہم دوا ہردم دوا ہے زندگی. امروز و فردا مطلب نفع نقصان سے، پروفٹ لاس سے زندگی کو ناپا نہیں جا سکتا ہے نا. تو یہ جو چیز ہے کہ کریئر کی بات نہیں ہو رہی. پہلی چیز یہ ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس کائنات میں بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے کوئی ایک کام بھی کیا کیا ہے وداؤٹ ریزن نہیں کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے کوئی چیز کو بلا وجہ باطل وداؤٹ ریزن پیدا نہیں کیا. تو یہاں پر ہر درخت کا ایک ریزن ہے، اس زمین کا ایک ریزن ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کا بھی ایک ریزن ہے. اور یقین مانیے کہ ہماری زندگی کی یہ اہمیت ہے کہ اگر آپ پیدا نہیں ہوگے تو یہ کائنات مکمل نہیں ہوگی. آپ کو پیدا ہونا ہے اس کائنات میں تاکہ یہ کائنات کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے. تو ایک انٹیگرل پارٹ ہے بہت بڑی یونیورس کا، اس میں ایک چیز آپ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی کا کوئی اہم مقصد ہے. اور وہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو پرپس آف لائف بتایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کا مفہوم یہاں پر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں بلکہ پوری زندگی. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن اس کا ایک دوسری چیز بھی ہے کہ خالق ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ ہماری زندگی کا ایم، گول کیا ہے، ہمارا ٹاسک آف لائف کیا ہے. آپ کو کیوں پیدا کیا؟ سارے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہاں پر کوئی جو لڑکی بیٹھی حمیدہ، اس کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی لڑکی نمرہ بیٹھی ہے، اس کو کیوں پیدا کیا؟ یا کوئی لڑکا جنید بیٹھا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی زندگی کا گول، اس کی زندگی کا ٹاسک آف لائف کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے اپنے اس ٹاسک آف لائف کو پہچانا ہے نا، وہی لوگوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. گاندھی جی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا گول آف لائف یہ بنایا تھا کہ میں ہندوستان کو کیا دلاؤں گا، انگریزوں سے آزادی دلاؤں گا. آج ایلن مسک کی بات ہوتی ہے. ایلن مسک سے ہم اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کا گول اور مقصد یہ بتایا کہ میں کیا کروں گا، مریخ میں انسانوں کو کیا کروں گا، بساؤں گا. ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ میں سے ہر شخص کی اپنی زندگی کا ایک ایم ہے، ایک گول ہے، اور وہی آپ کو ڈھونڈنا ہے. جو میں نے آپ کو پہلے ریفرنس دیا کہ ایک ماسٹری نام کی کتاب میں انہوں نے لکھا، رابرٹ گرین نے، آپ یوٹیوب پہ یہ بھی کر سکتے ہو، کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ یہی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کو وہ خیالات آتے ہیں اور وہ جذبات رہتے ہیں کہ جو پہچان سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا پیشن کیا ہے. پیشن کسے کہتے ہیں؟ ایسا گول، ایسا ایم جس کے لیے آپ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے کیا ہو، تیار ہو. تو ایسے گول، ایسے پیشن کو یہی عمر میں آپ کو تلاش کرنا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے، وہ کون سا کام ہے جو آپ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں بھی ہم کو قرآن ہدایت دیتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کرو. تو یہاں پر ہمارا گول اور مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اچھا کھاؤں، میں اچھا پہنوں، میں کسی بڑے گاڑی بنگلہ اس کو حاصل کروں. یہ کبھی انسان کا بڑا گول نہیں ہو سکتا. گول وہ ہوتا ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے، دوسروں کو سرو کرتے، دوسروں کو انوالو کرتے، دوسروں کی مشکلات کو آسان کرتے، دوسروں کی مدد کرتے، دوسروں کو سروس دیتے. آج آپ دیکھیے جس شخص نے گوگل بنایا، ساری دنیا اس سے کیا کر رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے. تو جب تک کہ ہم لوگوں کے لیے جینے والے نہیں بنیں گے، لوگوں کے لیے سرو کرنے والے نہیں بنیں گے، اور لوگوں کے لیے مددگار نہیں بنیں گے، فائدہ مند نہیں بنیں گے، تب تک کہ ہم اپنے حقیقی گول تک نہیں پہنچتے. اس کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین میں وہی چیز باقی رہتی ہے، وہ ینفع الناس، جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے. باقی تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. آپ جو کپڑا پہنتے ہو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، آپ جو گھر میں رہتے کل ٹوٹ جائے گا، آپ جو کچھ بھی خریدیں گے مٹیریلسٹک چیز ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کے بعد آپ کے کیے ہوئے اچھے کام اور ان کی کنٹینیوٹی رہے گی، ان کی لیگیسی رہے گی. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں نے نیک کام کیا ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا. تو جب بھی آپ یہ کوشش کریں، آپ کی زندگی میں ابھی بہت لمبی لائف ہے، آپ کا جو زندگی کا پیپر ایک دم کلین ہے، اس کلین پیپر کے اوپر سب سے اوپر جو ہے نا آپ کا ٹائٹل آنا چاہیے.
اور وہ ٹائٹل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن میرا گول اور ایم اور لائف کیا ہے، مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا گیا، انسانوں کو عبادت کے لیے بھیجا، مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا، مائی ٹاسک آف لائف جو ہے ہم کو ڈھونڈنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں اس بات پہ سوچیں گے کہ آپ کا ٹاسک آف لائف کیا ہے. لاسٹ میں جاتے جاتے دو چیز، ایک تو ہمارے اسکول میں بلڈنگ بن رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ کی پاکٹ منی ہے اس سے آپ کنٹریبیوٹ کیجئے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے نیشنل اردو ہائی اسکول، ہم لوگ کافی ٹائم سے آپ لوگوں سے یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں. جتنے موبائل آپ لوگوں کے ہاتھ میں مل رہے ہیں وہ سارے موبائل کے اندر نیشنل اردو ہائی اسکول کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا میسج، ہمارا کام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.